یہ ہے ہمارا دوسرا سیگمنٹ. امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. نہیں آیا ابھی تک. یہ آ گیا. تو جی انماسکنگ انجینئر محمد علی مرزا سیگمنٹ 2. سب سے پہلے ہم یہ ویڈیو سنتے ہیں. اس ویڈیو کا کیا ہے, اس میں انجینئر صاحب نے دبا کے فائرنگ کی ہے. انہوں نے فقہا کے اوپر, امام فقہ ائمہ کے اوپر, ائمہ فقہ کے اوپر الزام لگایا کہ یہ جھوٹے فتوے دیا کرتے تھے. جھوٹے فتوے, لفظ جھوٹ کا استعمال انہوں نے کیا ہے. اور یہ غالباً اسی ویڈیو میں ہے جس ویڈیو میں جو ویڈیو انہوں نے میرے خلاف پچھلے ہفتے بنائی ہے. پہلے اس آپ ویڈیو کو سنیے. اور وہ فتوے ایسے جھوٹے ہیں کہ عوام الناس بھی ان کو چھوڑ بیٹھی ہے. حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مجتہد جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے, باقی لوگوں نے تقلید کرنی ہے. تو امام حنیفہ مجتہد تھے, ان کے بعد جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں امام ابو یوسف, امام محمد, انہوں نے 40% مسائل میں اختلاف کیا. اس کے بعد سے بھی اختلافات کا سلسلہ جاری ہے اور وقت فوقتاً امپرومنٹ آتی ہے. بعض معاملات میں ان کی ضد ہے ہوئی ہے. مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. آج کے حنفی جو ہے مدینے کو حرم مانتے ہیں, کیونکہ بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پر اور فضائل پر موجود ہیں. یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی دوبارہ چلاتا ہوں اس کو. سلسلہ جاری ہے اور وقت فوقتاً امپرومنٹ آتی ہے. بعض معاملات میں ان کی ضد ہے ہوئی ہے. مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. آج کے حنفی جو یہ جو بھی حوالہ آیا نا ایک دم آ کے چلا گیا. تو انجینئر کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں بھائی یہاں تو کتاب کے پیجز دکھلائے جا رہے ہیں. بھائی حوالے اس طرح نہیں ہوتے کو کتاب دکھا کے ایک دم بھاگ جائے 100 کی اسپیڈ سے. انجینئر کا کہ اگر میں کہتا ہوں 1 لاکھ لوگ اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اسٹوڈنٹ میں سے کسی ایک نے بھی اس حوالے کو چیک نہیں کیا ہوگا, ویڈیو پاز کر کے یہ صفحہ نہیں پڑھا ہوگا. دیکھو بھائی ایک کتاب پاپ اپ ہوئی ہے یوں بس حوالہ ہو گیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے کیا چیز آنے والی ہے, ذرا صبر کریں. مدینے کو حرم مانتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پر اور فضائل پر موجود ہیں. پہلا مسئلہ. اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے. ایون امام مالک نے الموطا مالک میں لکھا ہے کہ میں نے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن آج ہم دوسرا مسئلہ کو چھوڑ کر باقی 5 کتابوں میں صحیح مسلم میں, جامع ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ کے اندر, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے گویا ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا, پوری زندگی روٹین بنائے گا تو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے. 6 روزے رکھتے ہیں, حنفی رکھتے ہیں, اپنے روزوں کا چھوڑ دیے. اسی طریقے سے امام حنیفہ کے نزدیک عقیقہ جو ہے بچے کی پیدائش کے اوپر. تیسرا مسئلہ. لیکن آج حنفی کرتے ہیں عقیقہ. بخاری میں حدیث ہے کہ تم نے بچے کی طرف سے خون مارنا ہے, عقیقہ کرنا ہے. اور ترمذی کے اندر موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا بکری ساتھ رہتے, اور اسی دن اس کا نام بھی ڈکلیئر کرنا ہے اور اس سے گندگی کو بھی دور کرنا ہے, اس کے بال وغیرہ بھی بولنا ہے. تو یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی 3 چیزیں بتائیں جو خود انہوں نے امام حنیفہ کی چھوڑ دی ہیں. خیر یہ میں نے آپ کو ضمن ذکر کیا. آج میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں بھائی تمہاری ڈاکٹرین اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, آج میرا ٹاپک نہیں ہے, کیا مطلب؟ تو یہ جو حوالہ دکھا کے ایک دم پاپ اپ سا ہوتا ہے نا, ایسے ایک دم غائب, لوگ سمجھتے ہیں حوالہ آ گیا بس بات ختم ہو گئی. تو ہم ان 3 مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ بھائی امام حنیفہ تو مدینے کو حرم نہیں مانتے, آج حنفی مانتے ہیں. انہوں نے اپنے امام صاحب کے فیصلے کو بدل دیا. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اگر حنفی کوئی کام جو بھی ہے, چاہے وہ شافعی ہوں یا حنبلی ہوں یا کسی ایک یعنی مکتب فکر یا مسلک کی کا دفاع مقصود نہیں ہے, پوری اہل روایت کا دفاع مقصود ہے. اگر حنفی کوئی کام کر رہے ہیں مثلا جو امام ابو حنیفہ کے فتوے سے مختلف ہے, تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ مقلدوں نے سوچا, عام لوگوں نے سوچا کہ یار یہ ذرا illogical سا لگ رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں, بلکہ اسی مسلک کے جو دیگر ائمہ ہے انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے فتاوی دیے اور بعد میں ان کے فتاوی رائج ہو گئے. سمپل سا ایسا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود آگے بڑھیے, دیکھیں جی جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ سے یہ اسکرین شاٹ میں نے لیا ہے. مدینہ حرم ہے یا نہیں ہے, اس کے تعلق سے کیا لکھا ہے. پہلے میں ذرا آپ کو اردو والا دکھا دوں, چونکہ عربی والا تو انجینئر کا سمجھ میں آنے والا ہے نہیں. یہ تو میں چونکہ آج میں ذرا علمی کتابی موڈ میں ہوں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عربی کی عبارتیں بھی لوگوں کو, انجینئر کے اسٹوڈنٹ کو پتا تو چلے کہ علم و کتاب ہوتا کیا ہے. اس نے وہم و فساد کو علم و کتاب بنا کر پیش کر دیا. تو بھائی اردو میں پڑھ کر آپ کو آدھی بات پتہ چلتی ہے. کیا ضروری ہے کہ مترجم نے سب کچھ لکھ دیا ہو؟ اور اگر آپ زبان نبوت نہیں جانتے تو علوم نبوت کے اوپر کامنٹ کرنے کا آپ کو حق کس نے دیا؟ تو یہ دیکھیں اس فتوے میں جو کہ بنوری ٹاؤن سے نکلا ہے کیا لکھا ہے. حرم مدنی کے حوالے سے اہل علم میں اختلاف ہے. امام مالک, امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک مدینے کا بھی حرم ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک احکام کے اعتبار سے حرم مکی کی طرح مدینہ منورہ کا حدود حرم نہیں ہے. احکام کے اعتبار
اعتبار سے. تاہم مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں جو کسی اور شہر و مقام کو حاصل نہیں سوائے حرم مکی کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی دونوں جانب کی پتھریلی زمین کے درمیان حصے کو حرم قرار دیا ہے. اس سے مراد حرمت تعظیمی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ بھی حرم مانتے ہیں لیکن تعظیماً، نہ کہ دم لازم ہونے کے اعتبار سے حرمت بیان کرنا. چنانچہ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مدینہ منورہ کے شکار کی ممانعت منقول نہیں ہے، جبکہ مکہ میں شکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدینہ منورہ میں شکار کی ممانعت کسی مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ نے اگر یہ کہا کہ یہ حرم نہیں ہے تو مکے جیسا حرم نہیں ہے، تعظیم کے اعتبار سے یہ حرم ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بعد کے زمانے کے جو یعنی حنفی فقہا ہیں یا عام لوگ ہیں انہوں نے اس فتوے کو بدل دیا اور کہا کہ جی امام حنیفہ کی بات تو غلط تھی، ان تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی. یہ یہاں پر لکھا ہوا اما الحنفیۃ فقالوا ليس للمدینة المنورة حرم ولا يمنع احد من اخذ صیدها وشجرها وانما اراد النبي صلی اللہ علیہ وسلم بحدیثه المتقدم بقاء زینتها كما ورد في حدیث آخر. تو یہ پوری تفصیل ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی چونکہ مجھے معلوم ہے کہ انجینئر کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی، عربی کی عبارت میں نے پڑھی ہے، لیکن اصل بات میں آپ کو جو دکھانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے کہا نا کہ ابھی حوالے پاپ اپ یوں ہوتے ہیں ایک دم بھاگ جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حوالہ کیا. جو حوالہ اس نے اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے، اگر آپ اسی ویڈیو کو پاز کر کے وہی صفحہ پڑھ لینا مرقات المفاتیح کا، اور مرقات المفاتیح بھی اردو والی اس میں اس نے دیکھیں کیا دکھایا. مدینہ، میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے تو پڑھا نہیں، میں پڑھ رہا ہوں. مدینہ اور اس کے ارد گرد زمین کی حرمت کے بارے میں بھی احادیث منقول ہیں، لیکن اس سلسلے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں. چنانچہ حنفی علماء کے نزدیک مدینہ اور اس کے ارد گرد کی زمین کی حرمت کا مطلب یہ ہے، وہی نہیں کہہ رہے کہ حرم نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ شہر مقدر اس کے چاروں اطراف کی زمین کی تعظیم و تکریم کی جائے، نہ یہ کہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو مکہ اور اس کے ارد گرد زمین کا ہے. لہٰذا حنفی مسلک کے مطابق مدینہ اور اس کے اطراف کی زمین میں درخت وغیرہ کاٹنا اور شکار کرنا حرام نہیں ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ حرم مکہ اور حرم مدینہ کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے ان کے مسلک میں مدینہ اور اس کے اطراف کی زمین میں وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو مکہ اور اس کے اطراف کی زمین میں. لہٰذا اختلاف کہاں ہوا؟ اختلاف یہ ہوا کہ یہاں حکم وہی ہوگا یا نہیں، لیکن تعظیم کے اعتبار سے حرم حنفیہ کے نزدیک بھی مدینہ منورہ حرم میں شامل ہے. اور احناف اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بھی دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیونکہ صحابہ کرام وہاں شکار کر رہے تھے. اس کے بعد اب آپ آ جائیں جو دوسرا مسئلہ تھا شوال کے 6 روزوں کا. دیکھیں جی اس میں آگے کیا لکھا ہے عربی میں، یہ بھی بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ سے میں نے اٹھایا ہے. یہ آ گیا یہاں قولہ علی المختار قال صاحب الہدایہ فی کتاب التجنیس. صاحب ہدایہ مشہور کتاب ہے ہدایہ، امام مرغینانی اپنی کتاب تجنیس میں لکھتے ہیں ان صوم الستۃ بعد الفطر متتابعہ منهم من کرہ والمختار وانه لا باس به، کہ 6 روزے رکھنا لگاتار یعنی عید کے فوراً بعد اگلے دن. کچھ لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ لأن الكراهة انما كانت لأنه لا يؤمن من ان يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى. اس وقت شروع میں کچھ فقہا کو جیسے امام مالک امام حنیفہ لگا کہ شاید اگر رمضان کے اگلے ہی دن سے عید کے اگلے ہی دن سے روزوں کا آغاز کر دیا جائے تو جس طریقے سے نصارہ نے عبادتوں میں مبالغہ کیا کہیں لوگ اس روزوں کو فرض نہ سمجھ لیں اور نصارہ سے تشبہ نہ ہو جائے. والآن، لیکن یہ ان کا اپنا گمان تھا، والآن زال ذلك المعنى، اب یہ بات ختم ہو گئی، ایسی کوئی مشابہت نہیں ہے، مسلمانوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے شوال کے 6 روزے رکھنا یہ سنت اور مستحب ہے. کتابوں کے حوالے ومثله في كتاب النوازل لابي الليث السمرقندي والواقعات الحسام الشهيد والمحيط البرهاني والذخيرة وفي الغاية عن الحسن ابن زياد. حسن ابن زياد مشهور حنفي فقيه أنه كان لا يرى بصومها بأس ويقول كفى بيوم الفطر مفرقا بينهن وبين رمضان وفيها أيضا عامة المتأخرين لم يروا به بأسا. تو اگر فتوے کے اندر تبدیلی آئی ہے تو پہلے بھی ایک ریزن تھا جو ریزن ختم ہو گیا اس لیے فتوے کے اندر تبدیلی آ گئی. یہ تو حنفیہ کا اصول ہے، بلکہ ہر مسلک کا اصول ہے کہ اگر زمانہ بدل جائے اور جو علت ہے وہ پائی نہ جائے تو ظاہر ہے کہ حکم کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی. اس کے بعد آگے دیکھیں کیا ہے. عقیقے کے تعلق سے لکھا کہ بھئی امام حنیفہ کے نزدیک تو عقیقہ جائز نہیں ہے، اور انہوں نے ایک دم بڑی تیزی کے ساتھ عبارت دکھائی کتاب العقیقہ کی، یہ مرقات کی عبارت ہے. اسی میں دیکھیں کیا لکھا ہے، وہیں یہ ہے جھوٹ مرزا کا، جھوٹ ایکسپوز کرنا ہے آج مرزا کا. دیکھیں کس طریقے سے یہ اپنے چیلوں کو، اپنے چپاڑوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بے وقوف بناتا ہے یہ شخص. یہ جو باکس ہے یہ میں نے نہیں بنایا بھائی، یہ انہوں نے بنایا، میں نے ان کی ویڈیو سے ہی اسکرین شاٹ لیا ہے. لکھا ہے وقال ابو حنیفہ لیست بسنت، عقیقے کے بارے میں ہے امام حنیفہ نے کہا سنت نہیں ہے. وقال محمد بن الحسن ہی تطوع کان الناس یفعلونها،
ابو محمد ابن الحسن کہتے ہیں کہ مستحب ہے، لوگ پہلے کرتے تھے، پھر یہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ وَنَقَلَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيِّينَ إِنَّهَا بِدْعَةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي شَرْحِهِ وَالَّذِي نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهَا بِدْعَةٌ أَبُو حَنِيفَةَ قُلْتُ هَذَا افتراء فلا يجوز نسبته الى ابی حنیفہ. میں یہ کہتا ہوں، یعنی جس آدمی کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں امام ملا علی قاری، وہ کہہ رہے قلت، میں یہ کہتا ہوں کہ هذا افتراء فلا يجوز نسبته الى ابی حنیفہ، کہ یہ امام ابو حنیفہ کے اوپر بہتان ہے کہ وہ عقیقے کو بدعت مانے. امام ابو حنیفہ کی طرف اس کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے. وحاشاہ ان یقول مثل ذلک، ممکن نہیں ہے کہ ابو حنیفہ یہ بات کہہ دے. وانما قال، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سنت ثابتہ یا سنت مؤکدہ نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے اس کی دلیل بھی دے دی. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، وہی جس کو ابو داؤد کے حوالے سے مرزا نے جس کا حوالہ دیا ہے. تو بھائی جو حوالہ تم پیش کر رہے ہو امام ابو حنیفہ کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، جو صفحہ تم پیش کر رہے ہو، اسی صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف اس قول کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے. امام حنیفہ نے یہ بات کبھی نہیں کہی کہ عقیقہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے. تو اگر مرزا ایک جگہ جھوٹ بول سکتا ہے تو 10 جگہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. تو مرزا کے اوپر پھر اعتبار کس چیز کا رہ گیا؟